جنرل باجوہ سے کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ کی؟ کئی ملاقاتیں ہو گئی. آپ کو بھی بطور ہیڈ کبھی احکامات ملتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں اور وہ کر لیں؟ دیکھیے یہ کوئی راز کی بات تو نہیں ہے. اسحاق ڈار وزیر خزانہ بنے، اسد عمر، حفیظ شیخ، شوکت ترین، گیٹ نمبر 4، یہ ان سب کے لیے داتا دربار ہے. حکومت آئی تو وزیر اعظم آپ ہوں گے؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ. میرے ساتھ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب موجود ہیں، اور سراج صاحب نے یہ بھی آفر کی ہے کہ ہم اس سارے کیوس میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ جتنے معاملات خراب ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو منظر نامہ ہے اسی پہ ان سے بات کرتے ہیں. سراج صاحب، یہ آپ نے کہہ تو دیا کہ ہم کردار ادا کر دیتے ہیں ثالثی کا، تو یہ ممکن کیسے ہوگا؟ کیا عمران خان بھی آپ کی بات مان لیں گے، وزیر اعظم صاحب بھی آپ کی بات مان لیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کی بات مان لے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، طویل جنگوں کے بعد بھی ملکوں کے درمیان ہو، فوجوں کے درمیان ہو، افراد کے درمیان ہو، لوگ بات چیت کرتے ہیں. بات چیت کے ذریعے راستہ نکلتا ہے. جانور آپس میں بات نہیں کرتے ہیں. انسان تو بات کرتے ہیں. انسان کو حیوان ناطق اس لیے کہا گیا کہ یہ بات کر سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں گمبھیر مسائل ہے، اور یہ مسائل خواص کا نہیں ہے، وی آئی پیز کا بھی نہیں ہے. یہ مسائل سچی بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کا بھی نہیں ہے. پھر مسئلہ کس کے؟ اس کو کیا تکلیف ہے؟ وہ تو آلریڈی ایک وی آئی پی ہے معاشرے کا، اور مال دولت پراپرٹیز جائیدادی اتنی ہے کہ اگر 1 کلو چینی کی قیمت 1000 ہو، 10,000 ہو، 20,000 ہو تو بھی ان کو پتہ نہیں چلتا ہے. مسئلہ غریب انسان کا جو روز محنت کرتا ہے تو اپنے بچوں کو کچھ کھلاتا ہے. تو یہ معاشی مسائل ہے جس سے نکلنے کے لیے پوری قوم کو، اور خاص کر سیاسی جماعتوں کے قائدین کو سوچنا چاہیے. اس کے لیے امن کی ضرورت ہے. اس کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ وزیر اعظم صاحب کو کہیں گے، عمران خان سے رابطہ کریں گے، آرمی چیف، کس سے بات کریں گے؟ لیکن پہلی بات یہ ہے نا کہ ہمارے موضوعات کیا ہے. جی، ہمارے موضوعات اس طرح ثالثی نہیں ہیں کہ ہم کوئی آدھا زمین ایک کو دینا چاہتے اور آدھا دوسروں کو دینا چاہتے ہیں. یہ دونوں حقدار نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، سویلین بالادستی کیسے قائم ہوگی. اس لیے کہ پاکستان توپ اور ٹینک کی بنیاد پر نہیں بنا ہے، جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں قائد اعظم نے بنایا ہے. تو پہلی بات جو آپ کو یاد کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ سویلین بالادستی کیسے قائم ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آخری فیصلہ جو ہے وہ قوم کے ہاتھ میں ہے، ووٹ دینے کی صورت میں. لیکن اب تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں، ہر الیکشن متنازع، ہر الیکشن پر اعتراضات، اور ہر الیکشن کے بعد لڑائی، کیسز الیکشن کمیشن میں، چوک اور چوراہوں میں. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ الیکشن ریفارمز ہو، اور ایک ایسا طریقہ انتخاب ہو کہ دنیا میں ہر جگہ الیکشن تو ہوتے ہیں لیکن ہماری طرح الیکشن کے بعد لڑائیاں تو نہیں ہوتی ہیں. بس جو جیت جاتے ہیں وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، جو ہار جاتے ہیں وہ مبارکباد دیتے ہیں. ہمارے ملک میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں الیکشن ہمیشہ مشکوک ہوتا ہے. الیکشن کا عمل مشکوک ہے. تو دوسری بات یہ. تیسری بات جو آپ کو سمجھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے 22 کروڑ عوام کے سامنے پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ اب ہم غیر جانبدار رہیں گے، سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اور ہم نے مل کر طے کیا ہے. یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری پوری ٹیم نے، کور کمانڈرز کے اجلاس میں یہ طے ہوا ہے کہ ہم اب غیر سیاسی ہوں گے. ان کو تجربہ ہوا ہے کہ سیاست میں حصہ لینا، کسی کا ساتھ دینا، یہ کوئلے کی دکان میں بیٹھنا ہے. یہ حالیہ واقعات نے ان کو سکھایا کہ بالکل کئی حالیہ سال والے واقعات نے ان کو سکھایا ہے. انسان یہی ہے کہ وہ تجربات سے سیکھتا ہے، مشاہدات کرتا ہے، تجربات کرتا ہے، پھر اس سے ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے. تو اگر انہوں نے ٹھیک مشاہدہ اور ٹھیک تجربہ کیا ہے تو انہوں نے اخذ کیا ہوگا، تب تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اب غیر جانبدار رہیں گے. یہ ہمارا پہلے سے ڈیمانڈ تھا.
اب غیر جانبدار رہنے کا میکنزم کیا ہے، اس کے لیے بھی سیاسی جماعتوں نے مل کر طے کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے 3 پوائنٹس ہے کہ ہمیں چاہیے کہ آئین کی بالادستی، سویلین بالادستی اور دھاندلی سے پاک ایک شفاف الیکشن کا نظام، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے الیکشن میں مداخلت نہ ہو کہ ووٹ کسی کو پڑے اور نتیجہ کسی کے حق میں ہو۔ نہیں، لیکن یہ 3 پوائنٹس لے کے آپ کہاں جائیں گے؟ مجھے یہ بتائیں، کہاں سے آغاز کریں گے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ پارلیمنٹ میں تو ایک نشست ہے آپ کے پاس، پارلیمنٹ میں اس وقت عمران خان نہیں بیٹھا ہوا، اس وقت آپ لوگ ایک نشست کی صورت میں ہیں، اپوزیشن لیڈر اس وقت راجہ ریاض ہیں، شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، آپ کہاں جانے کی بات کر رہے ہیں؟ کس طرح سے بات کا آغاز کریں گے؟ کہ جو انٹیلیجنشیا ہے قوم کا، جی، وہ کلا ہے، صحافی ہے، کالم نویس ہے، اینکرز حضرات ہے، پروفیسرز ہے، اس کے بعد پھر سیاسی ورکر ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہر سیاسی ورکر مفاد پرست نہیں ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس لیے اس پارٹی کے ساتھ ہوں کہ یہ قوم کو ترقی دے گا۔ وہ مخلص کارکن کو ہم نے اپروچ کرنا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ گزشتہ 29 نومبر کو ہم نے ایک پروگرام رکھا تھا جس میں ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کی جو سنجیدہ اور فہمیدہ قیادت ہے ان کو رابطے میں رکھا تھا، لیکن وہ دن ایسا تھا کہ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تو وہ جادو کی جو چڑی ہے وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں تبدیل ہونے والی ہے، اور نیا آرمی چیف آ رہا ہے اور سابق جا رہا ہے، اس لیے یہ دن اگر آپ ملتوی کر لے۔ اب ہم نے طے کیا ہے انشاءاللہ دسمبر میں ہم اس طرح تمام جو سنجیدہ قسم کے پارلیمنٹیرین ہیں یا پالیٹیشین ہیں ان کو بلائیں گے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ براہ راست تو قائدین کے ہاتھ میں ہے نا؟ یعنی آپ پارلیمنٹیرینز کو بلا کے کیا حاصل کر لیں گے؟ عمران خان، شہباز شریف، یہی لوگ ہیں نا جنہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، یا نواز شریف؟ آپ پارلیمنٹیرینز تو اپنی پالیسی سے، پارٹی پالیسی سے نہیں آگے جا سکتے۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے نا کہ قوم کو آگاہ کرنا، شعور کو عام کرنا، اور مارکیٹ میں اپنی بات کے لیے جگہ بنانا۔ اب دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ متناسب نمائندگی ہو، جی، متناسب نمائندگی ہی ایک ایسا طریقہ کار ہے جو جماعت اسلامی کے منشور پروگرام میں شامل ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ باقی سیاسی جماعت اس پر راضی نہیں تھیں۔ اس پر ہم نے عمران خان صاحب سے بات کی، اس پر میں نے آصف علی زرداری صاحب سے بات کی، جناب شہباز شریف صاحب سے بات کی۔ متناسب نمائندگی کے بغیر جب بھی الیکشن ہوگا تو پیسے کی بنیاد پر جاگیردار جائے گا، کرپٹ سرمایہ دار جائے گا، مافیاز کے ایجنٹ جائیں گے، پیر صاحبان جائیں گے، اور اس طرح یہ جو بڑے چند لغاری ہے اور چند مزاری ہے اور چند ایسے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک تسلسل ہے، انگریز دور کا ایک تسلسل ہے، بس وہی لوگ اسمبلیوں میں جائیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم قوم کو سمجھائیں کہ مقامی جاگیردار کے پریشر میں آنے اور ووٹ دینے کی بجائے پارٹی کے منشور کو، پارٹی کے نظریے کو، پارٹی کے لیڈر کو اور پارٹی کے پروگرام کو ووٹ دے۔ سراج صاحب یہ کیا چل رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ کاش جنرل فیض میری بات مان جاتے، یعنی اس وقت کے DGISI۔ ایک صاحب اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں باجوہ صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا، ہم پھر عمران خان کے ساتھ گئے۔ تو یہ کیا واقعی جو چیف اور جو DGISI ہوتے ہیں وہ اس طرح سے رابطے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ فلاں کی طرف چلے جاؤ؟ کیا آپ کو بھی بطور ہیڈ کبھی احکامات ملتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں اور وہ کر لیں؟ ہم دیکھیں یہ کوئی راز کی بات تو نہیں ہے، اب تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہم نا۔ کوئی انکشاف کر رہے ہیں دونوں۔ جی، قوم کو پہلے سے اگر پتہ نہیں تھا تو اب تو بچے کو یہ پتہ ہے کہ 2018 کے الیکشن بالکل ایک اسٹیبلشمنٹ کے بھرپور تعاون کے نتیجے میں PTI آئی ہے۔ یعنی عمران خان وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے بچے۔ اسٹیبلشمنٹ کے 100% ان کی تعاون سے، اگر ان کی تعاون یعنی ایک لمحے کے لیے ان کا تعاون نہیں رہا جی، تو اگلے دن پھر ان کی حکومت بھی نہیں تھی۔ لیکن شاید اسٹیبلشمنٹ بھی وہ تک گئے، 4.25 سال ایک بچے کو انگلی سے پکڑ کر چلانا، اٹھانا، بٹھانا، اور پرویز الہی صاحب نے بہت سخت لفظ کہا تھا جو بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، میں تو وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ والے ان کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب نے جو کہا ہے نا کہ
ان کے بیٹے نے کہ ہمیں تو کہا گیا کہ پنجاب میں آپ پی ٹی آئی کا ساتھ رہے، جی تو اب اگر پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے تو ظاہر ہے یہ موجودہ پنجاب کی حکومت بھی دیا گیا ہے، خیبر پختونخوا میں حکومت دیا گیا ہے، مرکز میں 13 جماعتوں کو حکومت انہوں نے دیا ہے۔ اب اگر انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم غیر جانبدار رہیں گے، اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ بغیر آکسیجن کے، مصنوعی آکسیجن کے کتنے دن زندہ رہتے ہیں۔ تو یہ جو میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو بھی بطور امیر کبھی کوئی احکامات آئے ہیں آئی ایس آئی یا یہاں سے؟ کیا اتنا پریشر ہوتا ہے؟ کہا گیا کسی خاص مسئلے پہ یعنی یا جنرل فیض سے کوئی رابطہ ہوا براہ راست؟ یقیناً یہ سینٹ کے چیئرمین کے دوران جب سنجرانی کو پی ٹی آئی نے وہ بنایا، چیئرمین بنایا، میں آپ کو دلچسپ بتا دوں کہ ہم اپوزیشن نے تو مشورہ کیا تھا، میں نے مسلم لیگ سے بات کی تھی، دوسرے سیاسی جماعتوں سے، کہ رضا ربانی نے ایک سیشن چلایا ہے تو یہ دوسرا سیشن بھی بال اتفاق وہی چیئرمین رہے۔ پھر میں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی فون کیا کہ اگر پوری اپوزیشن راضی ہے آپ کے ایک ممبر پر تو آپ بھی ان کو ٹکٹ دے چیئرمین کے لیے، لیکن نہیں دیا، اور پھر سنجرانی صاحب کو چیئرمین کے لیے انہوں نے نامزد کیا۔ ہمیں بھی کہا گیا، پہلی بار میں نے سنجرانی صاحب کو دیکھا تھا، ویسے اپنی ذات میں وہ بہت شریف النفس آدمی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کی بنیاد پر آئے ہیں۔ ان پارٹیوں نے ان کو سپورٹ کیا اس لیے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا وہ تھا، تو آپ لوگوں نے اس لیے انکار کیا ہم نے ان کو؟ ساتھ نہیں دیا، لیکن خود اپوزیشن والے کہتے تھے کہ اب ہم سب مشکوک ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ہم 64 تھے اور اچانک ہم 51 ہو گئے۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح آرمی ایکسٹینشن کے وقت بھی پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی آپس میں لڑ رہے تھے، لیکن ایک پیج پہ آ گئے۔ لیکن ایک پیج پر آ گیا۔ اب ہم بھی حیران تھے کہ کیسے کیا ہوا؟ یعنی وہ ہوا الدین کا چراغ جلا کہ جس میں یہ سارے پتنگ کہتے ہیں جو شمع کی گرد جمع ہو جاتے، پروانے جی جی ایک ہی شمع کے گرد جمع ہو گئے اور سب نے مل کر ایکسٹینشن پر اتفاق کیا۔ اس وقت آپ سے اس میں بھی ہم نے ووٹ نہیں دیا، تعاون کے لیے کہا تو گیا ہوگا؟ بہت کہا گیا، لیکن ہم نے کہا کہ ہم میرٹ اور سینیارٹی اور اصولم کے علمبردار ہے، پریشر اپنی جگہ پر، دباؤ اپنی جگہ پر، ٹیلی فون اپنی جگہ پر، لیکن ہم اپنی جگہ پر کھڑے رہیں۔ جنرل باجوہ سے کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ کی؟ جنرل باجوہ سے کئی ملاقاتیں ہو گئی۔ آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا تو اس دوران پشاور میں، اس کے بعد تقریباً 3 بار باجوہ صاحب نے تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا، جی، اور ایک بار جو کشمیر پہ حملہ ہوا تھا اس وقت، دوسرے بار جب یہ گلگت بلتستان کو یہ عبوری صوبہ بنانا چاہتے تھے، اور تیسری بار وہ، تو اس طرح 2-3 بار ان سے ملاقاتیں ہو آپ گئی کو وہ ہے۔ کتنے غیر سیاسی لگے؟ دیکھیے انہوں نے ایک بہت بڑی ذمہ داری اٹھائی تھی کہ پی ٹی آئی اس انجن کی طرح ہے جس میں 2 پرزے، ہیلی کاپٹر کے 2 پرزے، ٹریکٹر کے 2 پرزے، موٹر سائیکل کے 2 پرزے، موٹر کے 2 پرزے، سائیکل کے، اس کو انہوں نے باہم ایک ہی انجن میں جمع کیا تھا۔ اب جتنا بھی ایکسیلیٹر دباتے تھے وہ شور تو مچاتا تھا، لیکن وہ آگے بڑھنے والی ہمت یا صلاحیت اس میں نہیں تھی، تو یہ اتنا بھاری پتھر اس نے اٹھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ 4.25 سال کی حکومت میں 31,000 ارب قرضے لے کر قرضوں کے کوہ ہمالیہ ہمارے کندھوں پہ رکھا ہے، اور اس وقت آپ کا ملک 62,000 ارب مقروض ہے۔ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں بات ہوتی ہے جی کہ سب کے لیے میدان ایک جیسا کر دینا چاہیے، یعنی نواز شریف کو باہر سے واپسی آنی ہونی چاہیے، عمران خان کو پورا موقع ملنا چاہیے۔ آپ اس جو آرگومنٹ ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ احتساب ہونا چاہیے تھا، جو عدالتیں بھی نہیں کر سکیں اس لیے کہ آزاد نہیں ہے، نیب بھی احتساب نہیں کر سکا، اور حساب کتاب کرنا چاہیے تھا، لیکن
اب تو لگتا ہے کہ حساب کتاب نہ عدالتوں میں ہے نہ نیب کر سکتی ہے، حساب کتاب صرف اور احتساب اب ہماری قوم ہی کر سکتی ہے اپنے ووٹ کے ذریعے۔ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ اگر قوم مقروض ہے تو آپ کی وجہ سے، اگر پوری دنیا میں ہمارا جو پاسپورٹ ہے کمزور ترین 10 پاسپورٹوں میں شامل ہے تو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی وجہ سے، میں اور آپ ہر پاکستانی 2,70,000 مقروض ہے تو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی وجہ سے۔ آج اگر ہمارے 2 کروڑ سے زیادہ بچے تعلیم سے محروم ہیں تو ان کی وجہ سے۔ لاہور جس میں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں، دنیا کا گندہ ترین شہر ہے، ماحولیات کے حوالے سے بدترین شہر ہے، ان کی وجہ سے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 85% پاکستانی گندا پانی پینے پر مجبور ہے تو ان کی وجہ سے۔ اگر ہمارے ملک میں کرپشن ہے سالانہ 5,000 ارب، تو یہ کوئی جنات نہیں کرتا ہے، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی وجہ سے۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں نا کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ ملک اگر تباہ ہوا تو کس نے تباہ کیا؟ کوئی ذمہ دار تو ہوگا نا۔ تو ذمہ دار تو عام آدمی نہیں ہے، عام دکاندار، رکشے والا، ریڑے والا، استاد، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر تو نہیں ہے۔ یہ لوگ جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں جن کو قوم نے امانت حوالے کی ہے اور یہ ان امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں پوری نہیں کرتے، اعلانات کرتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں، تو کیا پہلے ان سے پوچھنا نہیں چاہیے کہ آپ لوگوں نے قوم کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ نہیں سراج صاحب، یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن عملی میدان میں دیکھیں تو عمران خان کی مقبولیت ہے، لوگ اس کو ووٹ کر رہے ہیں، وہ کھڑے ہیں، دوسری طرف حکومت پی ڈی ایم کے پاس ہے، تو بظاہر تو آپ کی یہ جو ساری باتیں ہیں سننے میں تو ٹھیک لگتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پھر عوام ان کو ووٹ سے ہاتھ کیوں نہیں کھینچتی؟ یعنی عمران خان کو ووٹ مل رہے ہیں، ہی از پاپولر ناؤ۔ میں گزشتہ دنوں گیا تھا نا جنوبی پنجاب، جی، وہاں ہمارے دوستوں نے ڈیرہ غازی خان میں کوئی 115 مکانات تعمیر کیے، ٹھیک ہے جی، اور 38 دن میں ایک گھر مکمل کر کی چابی ان کے مالکان کے حوالے کر دیا۔ تو ایک صحافی نے مجھ سے یہی پوچھا کہ اتنے بڑی رقم لوگوں نے آپ کو دی ہے تو اس علاقے میں ووٹ بھی ملے گا؟ میں نے کہا یقیناً ملے گا، لیکن ہمیں نوٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ان لوگوں کی محبت ہے نوٹ سے، پیسے سے، رقم سے، دولت سے، تو اپنے نوٹ اور اپنے دولت کے لیے وہ دیانتداروں کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہم نہ بھی مانگے تو پوچھتا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کا دفتر کہاں ہے، میں نے یہ 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ ان کو دینے ہیں۔ اسی طرح اگر ان کو یقین ہو جائے کہ پیسے سے زیادہ میرا ووٹ قیمتی ہے، نوٹس سے زیادہ ووٹ قیمتی ہے، اس وقت ووٹ ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، چور کو دے دے، ڈاکو کو دے دے، پٹواری کے دوست کو دے، جس کو بھی دے دے، لیکن نوٹ قیمتی ہے۔ اور ووٹ جس دن ہماری قوم میں یہ شعور عام ہو جائے کہ یہ امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، قوم کی امانت ہے، میری نئی نسل کی امانت ہے، ووٹ میری عزت ہے، ووٹ میری ضمیر کی آواز ہے، ووٹ میری ماں، بہن اور بیٹی کی عصمت کی تحفظ کی ضمانت ہے، پھر یہ ضرور جماعت اسلامی کو دے گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاپولرٹی کی بنیاد پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اب یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ تقریباً مل کے الیکشن لڑنے کا سوچ رہے ہیں آگے، جنرل الیکشن، اور کے پی میں پاکستان تحریک انصاف دوسری مرتبہ حکومت لے چکی ہے، تیسری مرتبہ ان کی خواہش ہے کہ وہاں پہ حکومت ہو، تو فطری اتحاد تو پھر آپ کا پی ڈی ایم سے بنے گا یا پاکستان تحریک انصاف سے؟ نہیں، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی میں آپ فرق کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک ہی چیز ہے؟ خدا کے بندے، یعنی یہ تو ایک سیاسی جہالت ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مختلف چیزیں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور نواز شریف اور یہ سب لوگ ایک ہی صف کے کھلاڑی، ایک ہی چیز ہے سب کچھ؟ چلے دلیل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان آزاد ہوا نا جی، پی ٹی آئی نے بھی تسلیم نہیں کیا اس لیے کہ امریکہ نے اجازت نہیں دی، حالانکہ یہاں او آئی سی کا اجلاس بھی تھا، پی ڈی ایم نے بھی منظور نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ کبھی زرداری صاحب نے، کبھی نواز شریف صاحب نے، کبھی عمران خان صاحب نے جب وزیر اعظم بنے ہیں ان کے رہائی کی بات کی نہیں کی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب امریکہ کے غلام ہیں؟ یقیناً ان کے پالیسیوں پہ چلتے ہیں، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن پر چلتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ 3.25 گھنٹوں میں 33 قوانین پارلیمنٹ میں پاس ہو گئے؟ کیوں؟
کہ یہ FATF کے دباؤ کی وجہ سے یا IMF کے دباؤ کی وجہ سے، نہ وہاں پر PTI تھا، نہ وہاں پر مسلم لیگ، نہ وہاں پیپل پارٹی، سب ایک تھے۔ مخلوط نظام تعلیم پر ایک ہے، 62-63 کی جو دفعات ہے اس کے خاتمے پر ایک ہے، ماں پیاس کو پالنے میں سب ایک جیسے ہیں، تو قرضوں کی سیاست اس میں ایک ہے۔ اسحاق ڈار وزیر خزانہ بنے، کہاں گئے؟ حلف اٹھانے کے بعد براستہ لندن امریکہ پہنچے۔ اسد عمر، ملک کے حماد حالات ٹھیک صاحب، کرنے کے لیے حفیظ شیخ، شوکت ترین، سب ایک ہی گیٹ پر کھڑے ہیں۔ اسی طرح یہ جو گیٹ نمبر 4 ہے پنڈی میں، یہ ان سب کے لیے داتا دربار ہے، سب وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ جب کوئی رنگ آ جاتی ہے نا جی، تو پہلے یہی سوچتے ہیں کہ خدا کرے کہ وہاں سے ہو۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کیا ویسے گیٹ نمبر 4 کبھی دیکھنے کا اتفاق ہوا آپ کو؟ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ ذکر شیخ رشید صاحب یہ کرتے ہیں کہ اس کا چوکیدار مجھے ہی رہنا چاہیے، کسی اور کو اس طرف نہیں آنا چاہیے، لیکن دوڑ ہے ان کے درمیان۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ PTI اور PDM اور پیپل پارٹی یہ ٹرائی کا ہے، ایک سٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے، ایک نظام کو۔ مولانا فضل الرحمان نے بڑا سخت بیان دیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے جلسے میں جو لوگ جاتے ہیں، میں کچھ الفاظ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ نے یہ بیان سنا یا نہیں؟ ابھی میں نے نہیں سنا، نہ میں نے پڑھا ہے۔ اس وقت آپ نے کہا کہ عمران خان نے حکومت کی 3.5-4 سال کے درمیان، ناکام، PDM حکومت آئی، ناکام، اسٹیبلشمنٹ ناکام، اب حل کیا ہے؟ دیکھیے حکومت کی نہیں، حکومت کر رہے ہیں۔ PTI کی تو ادھر حکومت ہے نا جی، وہاں بھی حکومت ہے، پنجاب میں حکومت ہے، KP میں حکومت 10 سالوں سے ہے۔ بزدار صاحب تھے، اب پرویز الہی صاحب ہیں، جن کے بارے میں عمران خان کے بڑے مقدس ارشادات موجود ہیں۔ تو اس وقت تو سب کے سب حکومت میں، اب کس مقصد کے لیے حکومت مزید چاہتے ہیں؟ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر کے دکھائیں نا۔ یعنی کیا شہباز شریف اور عمران خان صاحب اور زرداری صاحب یہ حساب کتاب دے سکتے ہیں کہ 2.25 کروڑ بچوں میں ہم نے چلے زیادہ نہ صحیح 1 لاکھ بچے اٹھا کر تعلیم؟ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ اتنے لوگوں کے گھر نہیں تھے؟ PTI نے تو اعلان بھی کیا تھا، اب ہم نے 1 کروڑ میں سے کم از کم 1 لاکھ گھر لوگوں کو دیے۔ ابھی ہمارے 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے نا سیلاب میں، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ PTI نے چلو کروڑ نہ صحیح تو 10 لاکھ تو بنائے ہوں گے، تو بڑے آرام کے ساتھ ہم ان متاثرین کا سامان اٹھا کر ان گھروں میں رکھ دیں گے، PTI کے بنائے ہوئے گھروں کی طرف لے جائیں گے۔ لیکن آج بھی وہ لوگ سڑکوں کے کنارے ہیں، بے گھر ہے، اس لیے کہ ایک گھر بھی نہیں بنایا۔ حل صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پاکستان کے نظریے کے حقیقی علمبردار ہے، زبان کی بنیاد پر نہیں کہ اسلام کا ٹچ دے دو باقی بات چھوڑو، صرف ٹچ دیا کرو۔ ہم حقیقی جمہوری جماعت ہے، ہم حقیقی پروگریسیو جماعت ہے، اور ہم نے ثابت کیا کہ دیانتدار جماعت ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان کے لوگ، اور اب دینا چاہیے، ہمیں موقع دینا چاہیے، ہمیں ایک چانس، ہمیں ایک موقع ملنا چاہیے۔ یہ آپ عوام سے مخاطب ہیں؟ میں بالکل عوام سے مخاطب ہوں، اور آپ سے بھی مخاطب ہوں، آپ کے ذریعے سب سے مخاطب ہوں کہ اب ایک چانس جماعت اسلامی کو آئندہ ملنا چاہیے، ہمیں بھی آزمائے۔ تو آپ فوری طور پہ کہ جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں، عمران خان پہ گھڑی کے وہ ہیں، توشہ خانہ والے، نواز شریف پہ الزامات ہیں، آپ ان ساروں کو عمران خان کی طرح دوبارہ جیلوں میں ڈال دیں گے اگر آپ کی حکومت آ گئی؟ یعنی ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ صرف عمران خان پر گھڑی اور قلم کا الزام نہیں ہے، دوسروں نے بھی ہار اٹھایا ہے اور دوسروں نے بھی موٹر اٹھایا ہے، یعنی سب جیل جائیں گے۔ توشہ خانے میں یقیناً گزشتہ 30 سالوں کے بارے میں توشہ خانے کو جس نے لوٹا ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ قوم کو بتایا جائے۔ یہ تو میری بات نہیں ہے، یہ تو چیف جسٹس کوسا نے بات کی تھی کہ اگر حقیقی احتساب ہو گیا تو یہ سب لوگ جیل میں جائیں گے۔ اس لیے اب حقیقی احتساب کون کرے گا؟ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ووٹ کے ذریعے ان لوگوں کا احتساب کریں۔ حکومت آئی تو وزیر اعظم آپ ہوں گے؟ حکومت آئی تو جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم کا فیصلہ کرے گی۔ وزارت عظمیٰ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے،
الیکشن کمیشن سے میں کہنا چاہوں گا کہ کم از کم ان لوگوں کو الیکشن میں کینڈیڈیٹ کنسیڈر نہ کریں جس نے اپنے بہنوں کو میراث میں حق نہیں دیا ہے. اگر یہ ایک اللہ کا حکم نافذ کیا جائے نا جی، آپ دیکھیں گے یہ بڑے بڑے جاگیری تقسیم ہو جائیں گے. لیکن اللہ کا حکم نافذ ہو، اس میں برکت بھی ہے، اس میں انصاف بھی ہے. اگر آپ کو انصاف چاہیے پھر اللہ کی دین کے خاطر اس ملک میں اسلامی حکومت میں اپنا حصہ ڈالے. آپ کا بہت بہت شکریہ.